الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر كالصائم الصابر او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ سبحانہ و تعالی نے دین کی بات سننے کا ادب اور طریقہ بتلایا ہے۔ اگر دین کی بات کو اسی طرح سنا جائے گا تو اللہ تعالی دل کے بند دروازوں کو نہ صرف کھول دیتے ہیں بلکہ ہدایت کا خزانہ دلوں میں بند کر کے دوبارہ پھر بند کر دیتے ہیں تاکہ کہیں ہدایت کا یہ پرندہ دوبارہ اڑ نہ جائے۔ اس لیے شرط یہ ہے کہ اللہ کو اپنی تڑپ، طلب، احتجاج اور اپنا دکھلانا ضرورت، احتیاج جسے کہتے ہیں کہ واقعی ہم کچھ نہیں، اگر ہمیں ہدایت نہ ملی اور اگر ہماری تربیت نہ ہوئی اور اگر ہم بغیر عمل کے چلے گئے تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں۔ اللہ کے سامنے اپنی ان باتوں کو ظاہر کرنا، اس لیے دین کی بات جہاں بھی ہو، جو بھی کرے، کیسا بھی ہو، یہ نہیں دیکھنا چاہیے لوگ سمجھتے ہیں بات کرنے والے کی بات کے اثر سے زندگی بدلے گی۔ قرآن و حدیث جو بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اپنے اندر کے ارادے کے مطابق زندگی بدلے گی۔ تم نے بات کو صحیح سنا، تم نے بات کو صحیح اپنے آپ کو قربانی دے کر اور تمام معاملات کو چھوڑ کر، کھانا قربان کر کے، اوقات کو قربان کر کے، محفلوں کو، شادیوں کو، سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کہے گا کہ میری بات سننے آئے ہیں، تو اللہ تعالی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشادات کا مفہوم ہے، صرف یہ ارادہ کر کر قدم ابھی گھر سے بھی نہیں نکالا، گھر میں ہی ہے اور گھر کے باہر دروازے تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے، شاید 10 قدم چلیں یا 20 قدم چلیں، تو جس وقت سے ارادہ کیا ہے اس وقت سے ہر قدم کے اٹھانے پر اللہ کا حکم ہو جاتا ہے اپنے فرشتوں جیسی مخلوق کو جو قدم اٹھائے اس کی ہدایت کی دعا مانگتے رہو۔ اس لیے یہ بہت بڑا جذبہ ہے۔ آج چاہے لوگ کچھ بھی کہیں کہ بھئی آج لوگوں میں یہ بات نہیں رہی اور آج یہ نہیں ہے، عمل نہیں رہا، ارے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان فرمایا ہے اور اللہ کا قانون نہیں بدلا کرتا۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ کا اعلان ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ اپنے قانون کو نہیں بدلتا، تم اپنی بات پر آ جاؤ۔ اس لیے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر، اپنی ضرورت سمجھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
ایسے باقاعدہ دین کی بات کے لیے ایسے پریشان ہوتے. پتہ چلتا کہ اللہ کے نبی نے کوئی بات کہہ دی ہے تو بلایا ہے تو صحابہ جس حال میں ہوتے, اگر ستر پہنا ہوا ہے اور لنگی پہنی ہے, اگر وہ نیچے اوپر کی قمیض نہیں پہنی ہے تو اتنی دیر بھی گوارا نہ کی, اس حالت میں چل پڑے. بھئی کیا ہو گیا, کہیں اللہ کو میرے اس چلنے میں اور پہنچنے میں تاخیر ہونے پر اللہ ناراض نہ ہو جائے. صحابہ کا یہ مزاج تھا. آج دین کی بات سننے کا شوق ہی نہیں, اس لیے اللہ کو اپنی حدیث میں آتا ہے, اللہ کو اپنے شوق دکھلاؤ, اللہ کو اپنے جذبات دکھلاؤ. اللہ ہم تو بدلنا چاہتے ہیں. اور وہ صحابہ کے بیٹھنے کا انداز مجلسوں میں حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے صحابہ چونکہ غربت, افلاس اور سب چیزیں ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ دین کی بات ہوتی ہے, بھائی آ جاؤ, اوہو بھائی فرصت ہی نہیں ہے, اتنی دکانوں پر تھکایا اور صبح سے لے کر عشاء بھی وہاں ہو گئی اور آتے آتے تھک ہار کر ہم جیسے 1400 سال بعد کے آنے والے لوگوں کو صحابہ نے اپنے عمل سے جھنجھوڑا ہے. صحابہ کہتے ہیں اکثر ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوتے, اتنا ہمارے پاس کپڑا نہ ہوتا, اللہ کی قسم کہ ہم جس سے اپنا سطر بھی ڈھانک لیتے. اس لیے قریب ہو کر بیٹھتے تاکہ قریب ہو کر مل کر بیٹھے تاکہ کسی دوسرے کی سطر پر نظر نہ پڑ جائے. اس کو تو برداشت کیا کہ کپڑے نہ ہوں. یہ تو آج تو اللہ نے ایک نہیں 10 جوڑے, اوپر سے سردی کے الگ اور گرمی کے الگ اور شادی کے الگ اور گھر کے الگ ساری چیزیں موجود ہیں, اور ان کے پاس اتنا بھی نہیں تھا لیکن اس کو اوپر نہیں محنت کری. اور اللہ کے دین کی جہاں آواز لگتی ہے الصلاۃ جامعۃ, ارے آ جاؤ سب, حضور نے جمع کیا ہے. تو جس حال میں ہوتا اللہ کی طرف, اس اعلان کی طرف اسی وقت دوڑ لگا دیتا, ایک لمحے کے لیے بھی کمی نہ کرتے. اس لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کے ایک جیسے 3 واقعات ہیں کہ میدان جہاد میں ہیں اور زخموں سے چور ہیں, کبھی کان سے خون نکل رہا ہے, کہیں آنکھ سے, کبھی ناک سے, اور بس سانس پھولا ہوا ہے, ابھی گئے. اتنی دیر میں ابن مسعود نے آواز لگائی, ارے کہاں ہیں انصار اللہ, این انصار اللہ, اللہ کے دین کی مدد کرنے والے, آؤ کرتن کا کرتی حنین, اس طرح حملہ کرنا جس طرح حنین پر کیا تھا, جمع ہو جاؤ, اللہ کو تمہاری ضرورت ہے. تو وہ ابن مسعود کہتے ہیں میں پانی پلا رہا تھا حذیفہ بن یمان کو, تو کہنے لگے بیٹا تم نے آواز سنی ہے, مجھے بھی آگے پہنچا دے. اور کہنے لگے یہ اعلان آپ کے لیے تھوڑی ہے, آپ تو پہلے ہی زخموں سے چور ہیں, آپ تو مرنے کے قریب ہیں. یہ تو جوانوں سے جنہیں کوئی زخم نہیں لگا ان کے لیے اعلان ہے. نہیں, اس نے یہ نہیں کہا کہ زخمی مت آؤ اور صحت مند آؤ, اس نے کہا ہے اللہ کے دین کی مدد کرنے والے, مجھ سے جتنا ہو سکتا اتنا کروں گا. اور کروٹ لے کر آگے بڑھ گئے, اے اللہ گواہ رہنا, جتنی میری طاقت تھی میں نے اتنا کر کے تجھے دکھلا دیا. اور یہ کہہ کر جان دے دی, پانی پینے کا موقع نہ ملا. میرے محترم دوستوں, تو یہ قیامت والے دن ہمارے گریبان نہیں پکڑ سکتے کہ ہم نے تمہیں اتنی فراوانی ملی, دنیا کی چیزیں, نعمتیں, آسانیاں, آسائشیں اور رحمتیں اور برکتیں اور سہولتیں اور عافیتیں اور خیریں اور اللہ کی طرف سے ساری چیزیں مل گئی, اور پھر بھی تمہیں اس کی توفیق نہ ہوئی. ہم تو جان دینے کا تقاضا ہوتا تھا, پتہ ہے واپس نہ آئیں گے, ہم جان ہتھیلیوں پہ لے کر پھرتے تھے. تمہیں تو پتہ ہے جاؤ گے آدھے گھنٹے میں آ جاؤ گے, 1 گھنٹے میں آ جاؤ گے, پھر بھی دین کی بات سننے کا شوق نہ ہو. اس کا مطلب ہے ہدایت کی طلب کی شمع ابھی تک بھڑکی نہیں ہے, بجھ چکی ہے. انگیٹھیاں ابھی تک مدھم ہیں, اس میں آگ نہیں لگی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑے عمل, ہر آدمی ہر طرف گراوٹ آتی چلی جا رہی ہے. اس لیے دین کی بات کو اپنے ضرورت سمجھ کر, اگر میں نہیں بدلا تو کیا ہوگا, اگر مجھے نہیں فائدہ ہوا تو کیا ہوگا, اگر اس طرح ذلت کے ساتھ موت آ گئی تو مجھ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. اس لیے صحابہ اپنے چھوٹے صحابہ سے بھی جو بعد میں ایمان لائے, کوئی دین کی بات پتہ چلتی تو خود جا کر ابن عباس نے, کتنا سفر تھا مدینے سے لے کر بغداد تک, دمشق تک,
کتنا سفر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے ہو کر بعض اوقات پہنچے، پتہ چلا ان کے پاس کوئی حدیث ہے اور دین کی بات ہے اور دوپہر کا وقت ہے، تو ادب کے خلاف تھا کسی عالم کو تکلیف. آج تو ہم جہاں جاتے ہیں امام صاحب مؤذن صاحب کو عزت تو ہے نہیں، چونکہ بھائی پتہ ہے کچھ اور سمجھتے ہیں بھائی، اور نہیں تو عزت اکرام اہتمام ہوتا تو بھوکے ہوتے اور دھوپ چل رہی ہوتی، سائے کی جگہ نہ ہوتی. ایک دفعہ ابن عباس اتنے تھک گئے کہ چلنے کی ہمت نہ تھی، بھوک بھی تھی، لیکن علم کی طلب نہیں چھوڑی. ان کی دروازوں کی سیڑھیوں پر جا کر بیٹھ گئے. جب وہ نکلے ظہر کی نماز میں تو دیکھا، وہ تعارف کرایا میں ابن عباس. او ہو، کہنے لگے اللہ کے نبی کے چاچا کے بیٹے، ارے اگر مجھے جگایا کیوں نہیں؟ فرمایا نہیں، میں اگر جگا دیتا میرا بڑا پن ظاہر ہوتا، آپ آرام کریں، میری ضرورت اور طلب تھی. میں چاہتا ہوں قیامت والے دن آپ میری گواہی دیں کہ ابن عباس نے آپ اللہ کی طلب اور طلب دکھلانے کا حق ادا کر دیا. ہمارے اندر بھی بھائی یہ باتیں ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوں گی تو پھر وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے کہ بد عملیاں اور بد اخلاقیاں اور دوریاں برے ہو گئے. 40 50 60 سال کے ہو گئے، نانا اور دادا اور نانیاں اور دادیاں بن گئی ہیں، لیکن ابھی تک بد اخلاقیاں، بد اعمالیاں، بد عہدیاں اعمالوں سے دور اور گناہوں کے دروازوں پر دستک دینے کے لیے ہمیشہ موجود رہتے ہیں. اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے خود اپنا غور کریں. لوگوں سے کام نہیں چلے گا، لوگوں کے دکھانے سے کام نہیں. میری ضرورت ہے. آج اتنی سہولتیں ہو گئی پھر بھی ہمارا یہ حال ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان ایک ایک نعمت کے، چلو نعمتیں ہی سن لو اللہ کی کتنی نعمت ہے، اور کتنی اللہ کی سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت ہے. اگر اس دین کی نعمت کی ناقدری کی گئی اور دین کی نعمت کو بڑھانے کی کوشش نہ کی گئی تو اللہ تعالیٰ دنیا تو شاید مالداروں کی اولادوں کو دے دیتے ہیں، لیکن دین کی ناقدری کرنے پر، چاہے وہ محدث کی اولاد کیوں نہ ہو، چاہے وہ علماء کی اولادیں کیوں نہ ہو، چاہے وہ عربستان کے لوگ کیوں نہ ہو، جتنے لوگوں نے دین کی ناقدری کری اللہ نے ان کی نسلوں سے بھی اس دین کے علم کو اٹھا لیا تھا. اس لیے جو نئے نو مسلم لوگ آئے، آپ یہ دیکھیں صحاح ستہ اور عرب، اکثر ہماری کتابیں جو لکھی گئی ہیں مصنفین، اکثر یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جن کی زبان عربی نہیں ہے. ابو داؤد کو ہے، امام مسلم کو، اکثر یہ لوگ غیر عربی ہیں، لیکن عربی بولنے والے نہیں تھے. کوئی باہر کوئی افغانستان کے علاقے کے، کوئی کہاں کے، کوئی کہاں کے، کوئی کہاں کے. تو ایسا ان کو لے لیا کہ صرف انہوں نے طلب دکھلائی اور طلب دکھلائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے پہنچا دیا. کوئی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. جو دکھلائے گا، جو اللہ کو اپنا شوق دکھلائے گا اللہ تعالیٰ اس سے آگے بڑھا دیں گے. یہ اللہ کے دین کی نعمت ہے. اس لیے بھائی جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، یہ ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنا اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھنا فرض ہے. اگر نعمتوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، ایک ایک نعمت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، یہ دنیا والوں کی چیزیں لوگ انشور کراتے ہیں، ناجائز ویسے ہی، حرام ویسے ہی، انشورنس. چلو اگر بالفرض یہ انشور کرا بھی دیں تو وہ صرف اور صرف مال کی ضمانت دیتے ہیں. چلو ہیلتھ انشورنس کرا لو تو اسپتال کا بل دے دیں گے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے اس بات کی انشورنس ہم دیتے ہیں، انشور کرتے ہیں کہ آپ کو تکلیف بھی نہ ہو. اس کی طاقت کسی انسان کو اللہ نے دی نہیں. ہاں اگر نعمتوں کا شکر ادا کرو، نعمتوں کا حق ادا کرو، نعمتوں کو پورا کرو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ارشادات کا مفہوم یہ ہے. اللہ فرماتے ہیں موت آ جائے گی لیکن تمہاری نعمتوں میں کمی نہیں ہوگی. جو آنکھیں تو آنکھیں باقی رہیں گی، ہاتھ ہے تو ہاتھ ہلتے رہیں گے، زبان ہے تو چلتی ہوئی زبان کے ساتھ جاؤ گے، اور پاؤں ہے تو چلتے ہوئے پاؤں کے ساتھ جاؤ گے اگر نعمتوں کا حق ادا کرو گے. اس لیے نعمتوں کو اگر باقی رکھنا ہے تو سب سے پہلی بات کہ جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ نعمتوں کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ نعمتوں اللہ تعالیٰ نے زبان، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان کی نعمتیں دی ہیں. ایک ہے زبانی شکر،
اس سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، لیکن ایک وہ شکر ہے جو عملی شکر ہو. اگر نعمتوں کو باقی رکھ رہے ہیں تو اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان نعمتوں کو کسی اللہ کی نافرمانی کی جگہ میں استعمال نہ ہو. مثلا آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اگر ان آنکھوں کا غلط استعمال کیا جائے، ان آنکھوں سے غلط دیکھا جائے، ٹی وی دیکھا جائے، تصویر دیکھی جائے، نامحرموں کو دیکھا جائے، حرام چیزوں میں دیکھا جائے، تو قرآن اور علماء کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وَلَا إِن كَفَرْتُمْ، جس نعمت کو غلط استعمال کرو گے، اللہ نے اس کے لیے نہیں بنائی اور اس نعمت کو اس میں لگاؤ گے تو دنیا میں عذاب یہ ہوتا ہے، پھر یہ نعمتیں عبرت کی نگاہ سے محروم ہو جاتی ہیں. قرآن پڑھنا آدھا گھنٹہ مشکل ہوگا اور ڈائجسٹ، ناول، کمپیوٹر پوری رات گزارنا آسان ہوگا. دنیا والوں کانوں کی نعمت کو لے لو، اگر دنیا کی غیبتوں سے نہیں بچو گے، اللہ کا صرف اتنا حق ہے کہ ان سے زبان کے کیا مطالبہ ہے، اور کوئی بل نہیں ہے، اور کوئی حق نہیں ہے. زبان کی نعمت دی ہے، اس سے جھوٹ نہ بولو، لوگوں کو ذلیل نہ کرو، لوگوں پر الزام نہ لگاؤ، بہتان مت لگاؤ، ارے اپنے اندر لوگوں کے اندر ذلت کے اسباب مت پیدا کرو، تانا مت دو. ان نعمتوں کا جس نے اور اس زبان کے اوپر سے حرام لقمہ مت رکھو. بس 5 کام جس نے اس زبان سے کر دیے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت بھی اس کی زبان کو ایسے ہی حرکت کے ساتھ رکھیں گے. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ کلمہ پڑھنے کے اسباب موت سے پہلے خود عطا فرما دیں گے. لیکن آج جب یہ نعمتیں صحیح استعمال ہوں، اگر نعمتیں غلط، کانوں کی نعمت ہے، اس سے گانے سنے جائیں، اس سے غیبت سنی جائے، اس سے نافرمانی کے کاموں میں لگائے جائیں، تو یہ پہلا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر ان میں کانوں کے سننے سے مزہ نہیں آئے گا. ارے اللہ کا قرآن پڑھو گے مزہ نہیں آئے گا، ارے آدھا گھنٹہ سنو گے، کہو گے امام صاحب نے ادھر لمبی نماز پڑھی، مشکل ہو جائے گی. اور اگر گانوں کی کیسٹیں لگا دو اور غیبت لگا دو، چوک پر بیٹھ کر ویکینڈ کی پوری رات گزارنا آسان ہوگا، دنیا کی لذتیں محسوس ہوں گی. کہ اللہ کہتے ہیں اگر ان کانوں سے غلط نافرمانی کے کاموں میں استعمال کیا، غیبتوں سے اور گناہوں سے نہیں بچایا، تو قرآن کی میٹھی آواز بھی تمہیں کڑوی محسوس ہوگی، جو آج محسوس ہو رہا ہے. اس لیے مسیح اللہ کے پاس آئے تو جیسے ہی چلے تو آپس میں کوئی لوگ کچھ غیبت کی باتیں کر رہے ہیں، فوراً اپنے کان میں انگلی ڈال لے. جب نکالی آگے چلے گئے، کہنے لگے بیٹا اپنے شاگردوں سے اس لیے انگلی ڈالی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کانوں کو غلط استعمال کیا تو اچھائی کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے قرآن سننے کی لذت سے محروم ہو جاؤں. اور یہ حال تھا کہ جب قرآن سنتے تھے نا اور پڑھتے تھے تو اپنے حدیث میں کہ اس طرح پڑھو کہ کچھ اپنے کانوں میں بھی رات کا پڑھنا اس طرح ہو، کچھ اپنے کانوں کو سناؤ. تو کانوں کی لذت اتنی ہوتی کہ ارادہ ہوتا 1 پارہ پڑھنا ہے، 2 پارے پڑھنے، تو وہ اثر ایسا آتا کہ قرآن کی لذت، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، کانوں میں لذت آتی، اور 80-90 سال کی عمر میں بھی پورا قرآن ایک رات میں اللہ کو سنا دیتے تھے. جب کانوں کو گناہوں سے بچاؤ گے، اگر نہیں تو یہ ناشکری. اس لیے نعمت کے چھن جانے کے جو اسباب ہیں اور نعمت کے جو بڑھ جانے کے اسباب ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے. ہم نے آج اسی طور پر مال اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا، تو اگر مال صحیح جگہ استعمال نہیں ہوگا، اسراف پر، شادی بیاہ پر لاکھوں روپے اور نافرمانیوں پر اور دنیا کی خواہشات پر، لذتوں پر، غرور اور تکبر پر، دوسروں کو چھیٹا دکھانے، نیچا دکھانے پر، تعمیرات پر، دوسری خواہشات پر استعمال ہوگا، اللہ کے دین پر اور نیک کاموں میں استعمال نہیں ہوگا، تو اس کا عذاب کیا آتا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ شاید اپنی خواہش پہ کرنا آسان ہوگا، 1000 روپے مسجد میں دینا مشکل ہوگا، یا یوں سمجھیں 100 روپے کسی غریب کی مدد کے لیے مشکل ہوں گے. اور وہی بچہ مانگے گا کہ مجھے موٹر سائیکل چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، تو بچے کی خواہش پوری کرنے کے لیے 1000 روپے آسان. اس لیے اللہ کہتے ہیں اگر نعمت کو غلط استعمال کرو گے تو دنیا میں عذاب یہ آتا ہے کہ اچھائی کی نعمت سے محروم ہو جاؤ گے. اللہ یہ نہیں کریں گے کہ اندھا کر دیں، گونگا کر دیں، بہرا کر دیں اور نافرمان کر دیں. یہ تو اللہ نے، بہت سے لوگوں نے اتنے بڑے گناہ کیے
کہ نبیوں تک کو قتل کر دیا. اس سے ایک تو عام قتل، کتنا سخت گناہ کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی مظلوم کو قتل کیا گیا اور ایک آدمی کو لوگوں نے ناحق قتل کیا اور پوری انسانیت اگر اس کے قتل میں شریک ہو تو اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے بدلے ساری انسانیت کو جہنم میں ڈالنا پڑا تو ڈال دے گا. اتنا بڑا گناہ ہے. اور پھر نبیوں کو قتل کرنا. حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل نے 70 ایک دن میں 70 ایک بات میں 150 اور لوگوں کو نبیوں کو قتل کیا. تو شام کو وہ لوگ کہنے لگے جو ان کے بڑے تھے، ارے بھائی نبیوں کو قتل نہ کرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو جو سمجھانے والے تھے ان کو بھی قتل کر دیا، لیکن اللہ نے ان کو عذاب نہیں دیا اور دنیا کی نعمتیں نہیں چھینی. اس بار چھیننے سے مراد اندھا، بہرا، گونگا، اپاہج، معذور نہیں کیا. تو دنیا کی نعمتیں چھیننے کا مطلب یہ ہے، یہ بھی چھن جانا ہے کہ اس دنیا کی نعمت سے یہ اپنی جنت بڑی نہ بنا سکے. مال دنیا پر تو خرچ ہو رہا ہے اور کپڑے بن رہے ہیں اور شادی بیاہ ہو رہے ہیں، امریکہ لندن کے سفر ہو رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن کوئی اپنی جنت بنانے پر 1 روپیہ بھی بوجھ معلوم ہوگا، بخیل بن جائے گا آخرت کے مقابلے میں. دنیا میں ضرورت پر ہزاروں روپے خرچ ہوں گے. اس لیے نعمتوں کا غلط استعمال، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے لوگ سمجھتے چھن جائیں، فقیر ہو جائیں، اپاہج ہو جائیں یا آگ لگ جائے، برباد ہو جائے. نہیں، نعمتوں کا غلط استعمال یہ بھی ہے ایک عذاب کی پہلی صورت کہ ان کو غلط جگہ استعمال کرنا آسان ہوگا اور نافرمانی میں استعمال کرنا آسان ہوگا، اچھائی میں استعمال مشکل ہو جائے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ نے چونکہ نعمتوں کا صحیح استعمال کیا. قرآن خود کہہ رہے ہیں کہ عبادت میں کھڑے ہو رہے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ نے اگر جوانی دی ہے تو وہ خواہشات پہ نہیں لگی، وہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کے ضائع نہیں ہوئی راتیں، ارے وہ لڑکیوں کو دیکھ کے ضائع نہیں ہوئی، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزری تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق دی کہ ہر آنے والی رات گزشتہ رات کے مقابلے میں عمل سے بڑی ہوئی ہوتی تھی. کہ خادم بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ کوئی عمل دیکھا؟ زمان نے جب پوچھا انتقال کے بعد، فرمایا کیا عمل دیکھا تم اتنے سال ان کے رہے؟ کہنے لگے ایک عمل یہی تھا کہ جتنی رات گزشتہ عبادت کرتے، آئندہ آنے والی رات اس سے زیادہ ہی عبادت میں انہیں کرتے ہوئے دیکھا. تو کہنے لگے چونکہ ابو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا چونکہ وہ نعمت کو صحیح استعمال کرتے تھے، اللہ کا اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں کا صحیح استعمال کرو، میں نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا. یہی وجہ ہے ہمارے بزرگوں کے واقعات میں لکھا ہے کہ وہ 70 سال کے ہو گئے. محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ 105 سال کے ہو گئے، لیکن جو جوانی سے معمول تھا کہ 500 نفل، 5 نہیں اور پھر وقت میں برکت، جو 20 سال کی عمر میں 500 نفل پڑھتے تھے وہی 105 سال کی عمر میں بھی پڑھتے رہے. نہ گھٹنوں نے جواب دیا، نہ ہاتھوں نے جواب دیا، نہ ہاتھوں میں راشا آیا، نہ آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، نہ گھٹنوں نے کہا میں اٹھ نہیں سکتا، میں بیٹھ نہیں سکتا، نہ وزن بڑھا. چونکہ من کان للہ کان اللہ لا، وہ اللہ کے بن چکے تھے تو اللہ نے بھی ان کے ہونے کا حق ادا کر دیا. اس لیے میرے محترم دوستوں، اگر چاہتے ہو کہ یہ نعمتیں باقی رہیں اور یہ نعمتیں باقی، ہمارا مال محفوظ ہو، تو اس کے ایک تو یہ باطل والے طریقے بتا رہے ہیں ان چھوڑ کر آ لو. ایک وہ ہے جو اللہ طریقہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی مان لو، نعمتوں کو صحیح استعمال کرو اور گناہوں سے بچو، زبان کی حفاظت کرو اور کان کی حفاظت کرو، کپڑوں کی حفاظت کرو، مال کی حفاظت کرو، صحیح جگہ استعمال میں لگو. تو اللہ کا اعلان ہے نعمتوں کو استعمال تم صحیح کر لو، لأزیدنکم، نعمتوں کو بڑھانے کا وعدہ تمہارا رب خود کر لیتا ہے. ہم نے چونکہ ہر جگہ ناشکری نافرمانی، تو بھائی یہ ایک پہلا سبب ہے. نعمتوں کو اللہ نے دین کی نعمت دی ہے، جو نعمت دی آج غور کریں. آج تک ہماری کسی کی عمریں 20 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال. اللہ صرف یہ پوچھے بھائی تم آ گئے ہو میرے پاس 50 سال میں، یہ بتاؤ ان نعمتوں کے تم نے صحیح کتنا استعمال کیا؟ دنیا اس سے کتنی دیکھی؟ اس سے قرآن کو کتنا دکھایا؟ یا اس سے دنیا کی دکانیں کتنی دیکھی؟ اس آنکھوں سے اگر ہم فلم چلائیں تمہاری اور ریکارڈ چلائے تو یہ بتاؤ
تمہارے اس میں کتنے گھنٹے ایسے ہیں جو تمہاری آنکھیں کبھی ذکر اللہ میں، کبھی سجدے میں، کبھی قرآن پر، کبھی یاسین کے الفاظ پر، کبھی طٰہٰ کی سورت پر، کبھی الف لام میم پر. اس لیے صحابہ جو کا یہ عمل تھا کہ اللہ کی طرف جو نعمت ملی اس کو اس میں استعمال کیا. بھئی دوسرا کام، اگر چاہتے ہیں کہ نعمتیں باقی رہیں، نہ انشورنس والے اس کی ضمانت دے سکتے ہیں، نہ کوئی دنیا کا ڈاکٹر جو خود ہارٹ اسپیشلسٹ بھی ہونا، باپ دادا کا وہ یہ کہتے میرے باپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوتا. ارے اپنے دل کے بارے میں خود نہیں کہہ سکتا وہ کہ مجھے ہارٹ اٹیک. کتنے لوگ ایسے ڈاکٹر ہیں جو ہوتے ہیں اسی مرض کی، جس مرض کے ماہر ہوتے ہیں اللہ کی شان اسی مرض کے اندر عموماً چلے جاتے ہیں. او بھائی یہ تو آپ تو اسی چیز کے تھے، آپ تو خود ڈاکٹر ہیں، آپ تو خود یہ ہیں. اوہو ارے ڈاکٹروں کی ڈاکٹری سے کام نہیں بنتا. اللہ اسے بچاتے ہیں جسے اللہ بچانا چاہتے ہیں. لوگوں کی ہزاروں تدبیریں کر لو اس سے کام نہیں بنے گا. اللہ جس کے ساتھ ہو جائے اسے مدد ملتی ہے. اگر چاہتے ہیں تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا لازم کرو، اگر پھر یہ نعمتیں باقی رہتی ہیں. اور اگر ہمیشہ ناشکری کے بول، الفاظ کے بول، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پر سخت تربیت فرمائی ہے. اور نعمتوں کے چھن جانے کا مطلب میں یہ نہیں ہے کہ 100 روپے 50 ہو جائیں گے، بے برکتی عام ہو جائے گی. حضور نے ارشاد فرمایا شکوے شکایت سے پریشانیاں عام ہو جائیں گی. وہ تنخواہ جو مہینوں چلتی تھی وہ 10 دن میں نہیں چلے گی، باوجود انکریمنٹ ہر سال ہوتے رہے. بھائی مہنگائی بڑھی ہے 20% تو 20% انکریمنٹ بھی ہو گیا. بھائی آمدنی بھی بڑھ گئی، دکانیں بھی بڑھ گئی. کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہو کہ تمہاری آمدنی بڑھے اور چیزیں نہیں بڑھے، یہ کیا کمال ہوا آمدنی بڑھ گئی 5000 تو اب دنیا کی چیزیں بھی 5000 مہنگی ہو گئی، دودھ مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، گھی مہنگا ہو گیا. یہ تو کمال نہ ہوا. کمال تو یہ ہے آمدنی بڑھے اور پھر بچ جائے. اللہ فرماتے ہیں یہ میرے کہنے سے ہوگا. میں البرکت من اللہ، برکتیں اللہ اتارتے ہیں. برکت کا مطلب کسے کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ زیادہ ہو جائے، 100 روپے کی سیل کے بجائے 1000 کا نفع ہو. برکت اس کا نام ہے کہ تمہارے پاس 100 کے 100 رہے. اللہ 100 روپے میں وہ کام تمہارا کرا دے جو لوگوں کا لاکھوں روپے میں بھی نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ ایک بیماری آئی، ایک آدمی کو ملے 10,000 اور آگے گیا ہاسپٹل میں ٹیسٹ ہو گیا 10,000، ڈاکٹر کو دکھایا ختم. اور برکت اس کا نام ہے بیماری متوجہ تھی، آ سکتی تھی، پاؤں پھسل سکتا تھا، چوٹ لگ سکتی تھی. اللہ فرشتے کو کہہ دے اس کی اس نعمت کے صحیح استعمال کی وجہ سے اس تکلیف کو دور کر دے، اس کے برکت کا فیصلہ کر دے اور اس کو آنے والے خرچے سے محفوظ کر دے. یہ جب ہوتا ہے جب اللہ کی مانی جاتی ہے، جب شکر کے الفاظ ہوں اور نعمتیں بھی صحیح استعمال ہو. صرف زبانی شکر سے کام الفاظ تو ہیں اللہ تیرا شکر، اور وہی پیسہ اور وہی زبانی کہیں اور استعمال ہو رہی تو یہ بات نہیں ہوگی. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جو آئے ایک تو زبانی شکر نہ الفاظ بھی نہ ہو اور رونا بھی نہ ہو، شکوے شکایتیں بھی نہ ہو، پھر نعمتیں بڑھتی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا مانگنے کے لیے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی اور تو کچھ ہے نہیں، ایک کھجور ہے تجھے یہ دے دیتا ہوں. ایک کھجور، 10 کھجور نہیں، ایک کھجور اس فقیر مانگنے والے کو دے دی. کہنے لگا آپ اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے نبی اور ایک کھجور، او ہو اس سے میرا کیا ہوگا. پھر دوسرا آدمی آیا، حضور نے اسے بھی ایک کھجور دی. جب کھجور دی کہنے لگا وہ ہو کتنی زبردست برکت والی کھجور نبیوں کے امام سے ملی، اور ایک کھجور میں پتہ نہیں کتنی کھجوریں، کتنے ذرے جمع ہیں، کتنے ٹکڑے آ جائیں گے. اور چوما اپنے ماتھے سے لگایا، ارے جب تک میرے پاس رہے گی اس میں برکتیں آتی رہیں گی. حضور نے فرمایا ٹھہر جا، اور سلمہ کے پاس جاؤ، خادمہ کو بلایا، اور وہ جو 40 درہم رکھے نا وہ لا کر اس سائل کو دے دو. اللہ کے اس کے شکر ادا کرنے پر اللہ کو ترس آ گیا اور اللہ نے کہہ دیا ہے اس سے شکر کرنے پر نقد یہ دے دو اے نبی، تیرے گھر میں جو صدقے کا مال رکھا ہے اس سے زیادہ مستحق کوئی دنیا میں اس وقت فقیر ہو نہیں سکتا. اس کے کہنے پر اللہ نے عطا فرما دیا. اس لیے میرے محترم دوستو یہ اپنی عادت ڈلواؤ بچوں کو. اللہ نے کوئی نعمت، اللہ کا شکر ہے بیٹا اللہ نے گھر دیا، اللہ کا شکر کرو. یہ لوگوں کو حضور نے خود بتایا کہ ابھی کوئی گھر میں داخل ہو رہا ہو بیٹا اللہ شکر کرو، اللہ نے آنکھوں والے بچے دیے ہیں،
شکر کرو، اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، بولتی ہوئی چیزیں دی ہے، اتنا شکر اتنا ادا ہو جائے کہ آدمی خود اللہ کے نبی علیہ السلام جو نعمت ظاہر ہوئی تو سب سے پہلے شکر کی تعلیم دی. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صحابہ آئے تو دیکھا حضور نے نیت باندھی، الف لام میم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سورت پڑھی اور سجدے میں چلے گئے. تو سجدہ لمبا ہوا، اتنا لمبا اتنا لمبا اتنا لمبا، تو لوگوں کو پتا چلا حضور سجدے میں ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ 2 میل دور، اس وقت مدینہ ہی چھوٹا سا تھا، 2 میل تو بہت دور ہو گیا، 4 کلومیٹر، جتنے لوگ تھے وہ بھی آنے لگے، اتنے لوگ آئے کہ مسجد بھر گئی. بھئی حضور سجدے میں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں اپنی والدہ اور سب کو بھیجا، آج کوئی خاص بات ہے، حضور سجدے میں، جلدی آ جاؤ. تو سب سجدے میں آ گئے. تو اس کے بعد حضور نے بہت عرصے کے بعد اپنا سجدے سے سر اٹھایا. فرمایا اللہ کے نبی کیا بات ہو گئی، آج اتنا بڑا سجدہ کیا؟ فرمایا جبرائیل آئے ہیں، میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے. تو میں نے دعا مانگی، اللہ نے کہا جبرائیل کو بھیج کر، اے ہمارے نبی ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں 70,000 آدمی جسے تم کہو گے ہم اسے جنت میں لے جائیں گے. اس شکر کی، اس نعمت کی شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا بڑا سجدہ کیا. یہ ہے اللہ کے نبی کی تعلیم. آج اگر ہم چاہتے ہیں نعمتوں کا باقی رکھنا تو بھائی اس کا بہت بڑا سبب اپنے بچوں کو خوب تعلیم دو. ایسے بولوں سے بھی بچو، ایسی حرکتوں سے بھی بچو، ان چیزوں سے بھی بچنا. تو نعمتیں چاہے ساری دنیا کے ڈاکٹر اور ساری دنیا کی چیزیں جمع ہو جائے، صحت کی گارنٹی کوئی نہیں دیں گے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی جس نعمت کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ بھی کر لیتے ہیں، آسان بھی کر دیتے ہیں اور تمہاری نسلوں کے لیے بھی حلال کر دیتے ہیں. تیسرا کام بھائی جس کو ضروری ہے اگر چاہتے نعمتیں ضائع نہ ہو، وہ یہ ہے کہ نعمتوں کے ضائع ہونے سے بچو. جو نعمتوں کو ضائع کرتا ہے اللہ کو اس پر بڑا غصہ، اس لیے کہ اگر ہم اپنے ملازموں کو بھی رکھیں اور انہیں کوئی چیز تنخواہ دیں، کوئی پیسے دیں اور نہ ہو، حق نہ ہو اور وہ چیز ضائع کر دیں تو ہم ملازم کو باہر نکال دیتے ہیں. اللہ کا اعلان ہے نعمتوں کے ضائع ہونے پر اللہ تعالیٰ وہ سب سے پہلے، اس لیے اللہ ایسے نعمت کو چھینتے ہیں کہ کل کے ارب پتی آج کے 1 پیسے کے بھی مالک نہیں ہوتے. اس لیے کہ اللہ کا غصہ نعمتوں کے ضائع ہونے پر، حدیث میں آتا ہے نعمت کے ضائع ہونے پر اللہ کا عذاب فوراً اور ناقد آتا ہے. نعمتوں کو ضائع کرنا جن نے لوگوں نے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ میں تجھ سے بتحول عافیتک وفجأت نقمتک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں عافیت کی دولت چھن نہ جائے اور میری نعمت کہیں اچانک چھن نہ جائے. اس لیے کہ دنیا میں بہت بڑا عذاب ہے. اس لیے ہمارے بڑے کہا کرتے تھے نا کہ اللہ کسی کی بنا کے نہ بگاڑے. اس کا مطلب یہی تھا، بنا کے نہ بگاڑے، بنا کے نہ بگاڑے، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. لیکن نعمتوں کا ضائع کرنا آج عثمان صاحب کہنے لگے ریم صاحب کے سفر میں کہ یہ بہت بڑا سبب ہے. آج ہم پانی پر بیٹھتے ہیں تو پانی ضائع، کھانے پر بیٹھتے ہیں تو کھانا ضائع. شادی بیاہ میں کیا حال ہوتا ہے، اللہ کی شان کیا حال ہوتا ہے کہ آدمی کو معلوم نہیں کہ ایسا آج تک کتنی بے ڈھنگی بات ہے، بد سلیقے کی بات ہے. نہ کوئی دیکھے تو ہمیں کیا کہے، روٹی کے ٹکڑے ضائع ہو رہے، زیادہ نکال لیا. بھائی جس نے بلایا، زیادہ کھانا ممنوع نہیں ہے، قسم کھا کر کہتا ہوں 10 دفعہ نکالے کوئی اللہ نہیں پوچھے گا. ہاں ایک لقمہ بھی ضائع کر دیا اللہ ضرور پوچھے گا کیوں ضائع کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے تو دسترخوان بچا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی دسترخوان پر بیٹھے نا. فرمایا عائشہ بیٹھوں گا بعد میں، وہ روٹی کا ٹکڑا پڑا ہے اسے اٹھا. تو عائشہ سمجھی شاید روٹی آ رہی تھی وہ گر گئی ہوگی، میں اٹھا کر لا رہی تھی تو بڑی روٹی ہوگی. اللہ کے نبی کون سا ٹکڑا؟ فرمایا وہ ٹکڑا تو دیکھا تو ایک روٹی کا ٹکڑا جو اتنا بڑا تھا جتنا بڑا ایک مکھی کا سر ہوتا ہے. کتنا بڑا؟ حضور نے فرمایا عائشہ کیا بات ہوئی؟ تو اللہ کے نبی یہ تو بہت چھوٹا ٹکڑا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام ارے عائشہ آج تجھے ایک بات بتلاؤں،
کہ جتنے بھی لوگوں نے پچھلی امتوں نے اس رزق کی اور اس کھانے کی ناقدری کی ہے، جب یہ رزق ناراض ہو کر ان کے گھروں سے نکلا ہے تو ان کی موت تو آ گئی لیکن دوبارہ ویسا رزق واپس نہیں آیا. اور یہ حقیقت بات ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے. اور آج بڑی وجہ لوگ ہم سے کہتے پتہ نہیں بے برکتی آ گئی، مفتی صاحب دعا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں برکت نہیں ہو رہی. ارے اللہ خود کہہ رہا ہے نعمتوں کا ضیاع یہ اللہ کو ناپسند ہے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، سعد رضی اللہ عنہ وضو کر رہے، حضور نے فرمایا اللہ کہ سعد پانی ضائع نہیں کرو، اور سمجھایا وَإِن كُنتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ او کما قال نبی علیہ السلام، ایک آدمی اگر نہر کے کنارے پر بھی ہو اور وہی پانی نہر میں واپس بھی چلا جائے تو آدمی 10 بالٹیاں بھی ڈالے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو واپس جا رہے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم نہر کے پانی پر بھی ہو، اگر ضائع کیا تو اللہ اس کا بھی تم سے سوال کریں گے. ایک تو ہے نا کہ اس لیے ہم کم کھائیں کہ جی اس لیے لوگ بھائی بجٹ نہیں ہے ہمارا، بھائی خرچہ اس لیے نہیں کر رہے کہ پیسے نہیں ہے. یہ بات اللہ، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. اللہ تو فرما رہے ہیں اگر اتنا ہے کہ تمہاری 7 نسلیں بھی کھا لیں پھر بھی نعمت کا صحیح استعمال کرو. یہ ایک تو ہے کہ بھئی پانی کی شارٹیج ہے، پانی کی قلت ہے، لیکن چونکہ پانی کی قلت ہے پانی کم، ہم تو اللہ کا نبی تو یہ کہہ رہا اگر پانی برس بھی رہا ہو اور پھر بھی تمہارے لیے اجازت نہیں ہے. یہی مسئلہ ہے کہ ایک آدمی اگر 3 دفعہ چہرہ دھو لے تو 4تھی دفعہ دھوئے گا تو مکروہ کیا، فقط عطا. اللہ کے نبی نے فرمایا اسے ثواب کے بجائے گناہ ملے گا. کیوں بھائی جب 3 دفعہ تو 4 دفعہ بھی صحیح نہیں، اب تک تو سنت تھی میرے نبیوں کی، اور 4تھی دفعہ اپنے مزاج. اس لیے بھائی تو پانی تو آ رہا ہے، پانی بہت ہے، پانی بہت ہو. آج ہمارے گھروں میں ضائع، ہمارے نلکوں میں ضائع، ہمارے اس لیے شریعت نے ایک حد بتائی ہے. آج ہمیں معلوم ہی نہیں ہے وضو کرو تو کتنا پانی ہو، ارے غسل کرو تو کتنا پانی ہو. شیخ الحدیث محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کا میزان لکھا ہے، اور آج ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ نعمتوں کا ضائع ہونا نعمتوں کے چھننے کا سب سے قوی سبب ہے. اور خصوصاً جو ہمارا حال ہوتا ہے، ابھی کئی سال ہو گئے تو کھانے پر نکاح میں کہیں جانا ہوتا ہے مجھے تو اور کوئی بات، میں نے کہا چلو بھائی لوگ بیٹھے ہیں تو یہ بڑے کوئی ہوٹل تھا یہاں کا شہر کا، تو 5 اسٹار ہوٹل، تو وہاں بیان کیا. تو بات تو لمبی ہوتی نہیں ہے، میں 5-10 منٹ کی بات وہاں کے مناسب، تو میں نے کھانے پر ہی بیان کیا کہ کھانا نہیں ضائع ہونا چاہیے. وہ 1000-1200 آدمیوں کی دعوت اور لوگ، تو وہ اللہ کی شان بات ختم ہو گئی. میں نے بتایا کہ ضائع نہ ہو، احتیاط کرنا حضور کی سنت ہے، کہ یہاں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا کہ تم نے کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد جو ہاتھ پر ذرات لگے ہیں، جو مسالہ لگا ہے وہ بھی چاٹو. اگرچہ وہ روٹی نہیں ہے، وہ لقمہ نہیں ہے، وہ تیل نہیں ہے، صرف وہ ذرات لگے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا اسے بھی اگر پانی سے دھو دیا تو یہ بھی تم نے نعمت کی ناقدری کی ہے. اس لیے ترتیب بلکہ چاٹنے کا بھی طریقہ بتایا، کون سی انگلی پہلے چاٹو. کتنا کمال کیا. تو یہ باتیں وہاں ہوئی. تو اس طرح کی شان وہ صبح مدرسے میں ہم 2-4 لوگ، دارالسلام دیر سے شروع ہوتا ہے ہمارا، پہلے سبق پڑھاتا ہوں. 2-4 لوگ آئے ہوئے کہ یہ بات یہ ہے کہ وہ رات میں جو آپ نے بیان معاملہ ہوا تو وہ رات کو نکال دیا، تو آپ یہ لکھ کے دے رہے ہیں. بھائی وہ کیا بات ہو گئی؟ وہ جو ان کے کوئی کوک تھے یا بڑے پکانے والے تھے، وہ کہہ رہے کہ آپ نے جو رات کا کھانا، میں 22 سال سے یہاں پر ہوں، لاکھوں میں اس کی تنخواہ، کہ آج تک اتنا کھانا نہیں بچا، جتنا کھانا تھا اس کا 30% استعمال ہوا، 70% کھانا بچ گیا. اور جس کی وجہ سے مجھے لوگوں نے سسپینڈ کر دیا، تو پتہ چلا تحقیق کوئی نہیں ہوئی. یہ وجہ نہیں ہے کہ رات کو لوگوں نے اتنا احتیاط سے کھانا کھایا کہ ان کے ویٹر کا بیان تھا کہ جتنی چادریں تھیں ان لوگوں نے اتنی، جو اوپر بچھاتے ہیں ٹیبل کور، اتنی احتیاط کی کہ ہمیں اس کی صفائی کی بھی ضرورت نہیں پڑی، اور صرف 30% کھانا لوگوں نے 100% کو پورا ہو گیا. یہ آج ہمارے حقیقت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات سکھلائی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کے کئی لوگوں کے بارے میں آتا ہے پلیٹ کا صاف کرنا، اور آپ کے برتنوں کو پہچان لیتی تھی. یہ نعمت ہے. تو آج کمال اس میں سمجھا جاتا ہے. وہ لقمہ گر گیا، اوہو،
حذیفہ رضی اللہ عنہ تو وہ بادشاہ کے دربار میں، آج تو ان کی شادی میں جاتے ہیں، لوگ کہیں گے بھائی یہ تو ندیرے ہیں، کبھی کھانے کو ملا نہیں، تو فیشن بن گیا ہے، اب کچھ بوتل بچا دو، کچھ پانی، ارے کوئی لقمہ گر گیا جھاڑ کے کھانے لگے. تو وہ کہنے لگے بھائی کچھ تو شرم کریں، یہ لوگ کہیں گے کہ کبھی کھانے کو ملا نہیں ہے. تو کیا جواب دیا؟ اترک سنتی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کی نعمت کو ضائع کر دو؟ اور وہ اگرچہ کھانا بہت تھا، آج ہم اس لیے کہتے ہیں کھانا کم کھاؤ، احتیاط سے کھاؤ، کھانا نہیں، جتنی بھی ہو ہر چیز کو صحیح استعمال کرنا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خادم وضو کرا رہے، چونکہ نہ باپ نے بتایا نہ ماں نے کھانا سکھایا، اللہ کے نبی نے باقاعدہ انگلیاں کہاں رکھنی چاہیے، وہ انس بن مالک کو چونکہ خادم نے درد سکھایا، بیٹا انگلیاں کہاں رکھتے ہیں، نیوالا کس طرح توڑتے ہیں. آج ہمیں معلوم ہی نہیں، باپ تو یہ تو سکھایا کہ بھائی امتحان میں پاس ہو جانا، مارکس کم نہیں آنا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، دیندار تو بنا تو سکھایا نہیں. وہ انس وضو کرایا، حسن رضی اللہ تعالیٰ خادم کی نظر پڑ گئی، ایک روٹی کا ٹکڑا اس پہ مٹی میں پڑا ہوا، اسے اٹھایا، کہا بھی مجھے وضو کراؤ اور لیتا ہوں. تو وضو کرانے کے بعد کہا وہ روٹی کا ٹکڑا دو مجھے صاف. وہ تو اللہ کے نبی کے نواسے حسن رضی اللہ عنہ، وہ تو میں نے کھا لیا. کہنے لگے سچ بتاؤ کھا لیا؟ ہاں صاف کر کے کھا لیا. تو فرمایا سن، تو آج سے اس فعل پر میں تجھے آزاد کرتا ہوں. میں نے تو کوئی نفل نہیں پڑھی، میں نے تو کوئی تہجد نہیں پڑھی، کہ میں اپنے نانا سے یہ بات سنی ہے، جو کوئی روٹی کا ٹکڑا لقمہ کہیں گر جائے اور وہ گندگی بھی ہو اسے صاف کر دے، مطلب پیشاب ناپاک چیز نہ لگے، تو وہ لقمہ آدمی حلق میں بعد میں اتارتا ہے، اللہ اس کو جنتیوں کی فہرست میں پہلے شامل کر دیتے. فرمایا لہذا اب تو جنتی ہو گیا ہے. اور جنتی آدمی سے خدمت لیتے ہوئے حسن بن علی کو شرم آتی ہے، جا تو آزاد ہے. یہ باتیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو لہذا نعمتوں کی ہمارے بڑوں نے دسترخوان کا بھی طریقہ بتایا کس طرح جھاڑنا چاہیے اور اس کے لیے کیا آداب ہے. نہ بڑوں کو پتا نہ چھوٹوں کو پتا، حقیقت یہ ہے. خصوصاً صاحب نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ کہ جب اللہ یہ ٹکڑے اور یہ جا کر کھانے کے لقمے خصوصاً ناپاک جگہ جاتے ہیں تو اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے اس سے. اور پھر جو بددعائیں ہوتی ہے خصوصاً اور یہ چیزیں پھر ناپاکی میں، جب پاکی چیز ناپاکی سے ملتی ہے تو جادو اور دوسری چیزیں خود بخود وجود میں آ جاتی ہے. اور پھر وہی ہوتا ہے جو ہر آدمی کہہ رہا ہے بندش ہے، کیا ہے پریشانی ہے، کیا ہے، عاملوں کے پاس لائن لگی ہے، ارے یہ عمل کرو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے قرآن نے خود بیان کیا ہے اس بات کو کہ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. ہم تمہیں ایک قوم کا قصہ بیان کریں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. وہ بستی والے بڑے خوشحال تھے، ان کے ہاں کوئی نعمتیں کم نہیں تھی، ان کے یہاں شوگر ملیں بند نہیں ہوئی تھی، ان کے ہاں ڈی ویلیو نہیں ہوا تھا، ارے ان کے ہاں چیزوں میں کمی نہیں آئی تھی، چاول مہنگا نہیں ہوا تھا، بہت خوشحال لوگ تھے اور بڑے زبردست نعمتیں برس رہی تھی، ہر اللہ کی نعمتیں تھیں. اور دوسری جگہ دوسری قوم کے بارے میں کہا بلدۃ طیبہ ورب غفور. ارے اللہ کی نعمتیں ایسی برستی تھیں، ایسی برکتیں تھیں کہ ادھر سے ٹکڑا لے کر گزرتے تو اتنی کثرت سے پھل گرتے کہ بغیر توڑے یہاں سے نکل کر دوسرے کنارے پر پہنچنے سے پہلے اللہ ان کی آم کی پیٹیوں کو بھر دیتا تھا. تو یہ بلدۃ طیبہ ورب غفور. شہر بڑا گناہوں سے پاک تھا تو ان کا رب بھی ان پر نعمتوں کے برسانے پر بڑا مہربان تھا. ورب غفور. تو جب یہ کام ہوا، جب نعمتوں کو کی ناشکری ہو تو اللہ تعالیٰ یہ عذاب مسلط کرتے ہیں. ہر چیز کی نعمت اگر ناشکری، اسی طور پر اور دوسرے بہت سارے کام، تو اللہ نے فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. انہوں نے میری نعمتوں کو غلط استعمال کیا تو دو عذاب دیے میں نے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. دو عذاب قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر میں نے ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا. کیا مطلب؟ علماء نے لکھا ہے بھوک کے لباس سے مطلب یہ ہے کہ بھوک تو کوئی اوڑھتی نہیں. بھوک کا لباس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس لاکھوں روپے ہو
اور کروڑوں روپے ہو تو وہ سوئے گا بھی تو کل کی فکر میں مبتلا ہو کے سوئے گا، پتہ نہیں کل کچھ ہونا جائے، پتہ نہیں بعد میں کیا ہوگا، کل کی اتنی ٹینشن ہوگی باوجود 10 سال کے رزق ہونے کے کل کے رزق کے بارے میں پریشان ہوگا۔ یہ ہے بھوک کا لباس اللہ اڑا دیتے ہیں، لباس الجوع دوسرا خوف، دو عذاب دیتے ہیں اللہ نعمت کی ناشکری پر یا غلط استعمال پر یا گناہوں کے استعمال پر اللہ خوف پیدا کر دیتے ہیں۔ اکیلے گھر میں ہوگا کہ بیوی بچے نہ ہو تو ایسا لگے کہیں سے آواز آ رہی ہے، کبھی ایسا لگے گا پریشان ہو رہا ہے، اور بڑے سے بڑا باپ بھی بزدل ہو جاتا ہے، اکیلے آدمی کو ڈر لگے گا کہیں خدا نہ خاصہ کوئی آ نہ جائے، ارے کوئی چھین نہ لے۔ اللہ کہتے ہیں میں امن کو وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ من بعد خوف، ان کی خوف کو میں نے امن کو خوف سے بدل دیا۔ آج یہ دو عذاب ہر ایک کے ساتھ ہر وقت مسلط ہیں، ہر آدمی کی زبان پر ہے، بھئی پتہ نہیں کاروبار ٹھپ ہو گیا، ہر ایک کی زبان پر ایک کام خراب ہو گیا، اور یہ سب باتیں بڑی خطرناک ہیں۔ اس کی بڑی وجہ وہی ہے جو اللہ نے ہمیں بیان فرمائی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، یہ نعمت کے چھن جانے کے اسباب ہے، اور اگر ان نعمتوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو وہی اسباب شکر کے الفاظ ہو۔ شکر کی اولاد اللہ نے دی ہے تو نافرمان کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ تم اسے عالم بناؤ، اسے حافظ بناؤ، اسے مفتی بناؤ، اسے دیندار بناؤ، اسے صرف دنیا کا بنا دینا یہ اولاد کی ناشکری ہے۔ تو وہی ہوتا ہے وہی اولاد۔ کتنی ایسے مثالیں ہیں کہ وہ 4-5 بیٹے تھے اور 4-5 سے شادی ہو گئی، بیوی بچوں کے ساتھ الگ، وہ الگ ایک شہر میں رہتے ہوئے وہ الگ مکان کے پتہ چلا ماں باپ بوڑھے بڑھیا الگ مکان میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی دوائی لینے کے لیے بھی خود جانا پڑتا ہے۔ اس لیے ان اولاد کا قصور نہیں ہے، جنہوں نے نعمت کی ناشکری کی ان کا قصور ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم دیکھنا چاہیے ہر نعمتیں جو کچھ آ رہے ہیں یہ غلط استعمال تو نہیں ہو رہی، اس لیے یہ روحانی اسباب ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے ہماری صلح ہو گئی اور اللہ سے تعلق بن گیا تو اللہ ایک ہوا چلاتا ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں، ایک دم گرمی ہوتی ہے، ایک دم سردی، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے، کوئی مشیر بلانے پڑتے ہیں، کوئی جمع کرنا پڑتا ہے فرشتوں کو، کن فیکون، 1 منٹ کے اندر ٹماٹر 100 روپے کلو، اللہ فصل زیادہ کر دے تو 10 روپے کلو، 1 منٹ کے اندر ایک چیز 50 روپے کلو تو 1 منٹ میں 10 روپے کلو۔ اللہ کہتے ہیں اصل چیز میرے ہاتھ میں ہے، تم میرے ہو جاؤ، میں تمہارے ہر چیز کو تمہارے موافق کر دوں گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ نعمتوں کو سیکھنا، نعمتوں کے ضائع ہونے سے بچنا، اس لیے یہ سارے چوتھا سبب جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ خصوصاً ان نعمتوں کو اللہ کی یعنی اللہ کے شکر کے بجائے اپنا سمجھنا، اپنی کاریگری سمجھنا، اپنے تجربے کی بنیاد پر مجھے مال آیا، میری ڈگری کی وجہ سے مجھے یہ ملی ہے، اور ایسی باتیں کہنا یہ بھی نعمت کے چھن جانے کا سبب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں بیان بھی فرمایا، انما اوتیتہ علی علم عندی۔ قارون کو جو اللہ نے پکڑا ہے وہ اس بول پر پکڑا تھا، اس نے کہا جو مال و دولت آئی ہے یہ میری محنت کی کمائی ہے، میں بڑا ماہر ہوں، کپڑے کو دیکھ کے بتا دیتا ہوں 1 نمبر ہے 2 نمبر، یہ میری وجہ سے ہے۔ ارے کپڑے کو دیکھ کے بتا دیتے ہو، یہ بتاؤ گاہک کے دل میں خریدنا یا نہیں خریدنا یہ تو اللہ ہی اس کے دل میں ڈالتے ہیں۔ اگر سونا بھی ہو تو لوگ نہیں خریدتے ہیں، اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نعمتیں کس طرح چھینتے ہیں، اللہ بتاتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جب اترانے لگے نا یہ ہماری اللہ کی طرف دھیان ہی نہ جائے مہینوں سالوں، تو اللہ نے ایک فرشتوں کو بھیجا کہ لوگوں کا امتحان لے کر آؤ، بلکہ یہ بتانا تھا، محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ نعمتیں کیوں چھینتے ہیں۔ تو 3 آدمیوں کے پاس بھیجا، ایک وہ جو جسے کوڑ کا مرض تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی سب مضبوط حدیث ہے کہ ایک کوڑ کا مرض تھا، تو اس نے کہا بھائی تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا میں خوبصورت ہو جاؤں، میں صحیح ہو جاؤں، اور یہ چیزیں صحیح ہو جائیں تو میں اللہ کا بڑا شکر ادا کروں گا۔ اس نے اگر تمہیں مال دے دو، اس نے کہا سونے پر سہاگا سب اللہ پر لگاؤں گا۔ اوہو، اللہ نے فرشتے نے پر مارا، وہ خوبصورت بھی ہو گیا، مال بکریاں بھی دے دی۔ دوسرے کے پاس گیا تو وہ بال نہیں تھے، فرمایا کہ لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جسم کے بال بھی نہیں ہیں، دعا کرو، اس نے یہ نعمت بھی دے دی۔ تیسرے اندھا تھا، اس نے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے آنکھیں مل جائیں تو میں اللہ
اللہ مال بھی دے دیا اور آنکھیں بھی دے دی. اللہ نے کہا جاؤ اب ان کے پاس. تھوڑے عرصے کے بعد اب فرشتہ آیا تو سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا. ارے بھائی جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی, اس طرح بچہ چھوٹا تھا اب جوان ہو گیا, پیسے پہلے 10,000 تھے اب 1,00,000 ہو گئے, ہم سب اس کو اپنے اوپر فٹ کریں. ان لوگوں کے حضور نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ کس طرح ناراض ہوتا ہے. تو آ کر کہا بھائی یہ اللہ کے لیے مال دو نا, میں آیا ہوں. تم تو کہنے لگا کہ میں کیوں دوں, تو میں نے محنت سے کمایا ہے. اس نے کہا تم وہی نہیں ہو جو تم پہلے کوڑی تھے اور تمہیں ایک آدمی آیا تھا, اس نے کہا نہیں یہ تو اتنا سا تھا, میں نے اتنا کرا ہے اور میں اس طرح صحیح ہوا ہوں. اس نے کہا اچھا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. یہ ایک بول بعد میں ختم ہوا, اللہ نے اسی طرح مبتلا کر دیا. دوسرے کے پاس گئے تو دوسرے نے بھی ایسے ہی کہا کہ نہیں میں تو ایسا ہی تھا, تو اللہ نے وہ لیا. تیسرے کے پاس گئے جو اندھا تھا, تو وہ اب دیکھا تو وہاں بھی مال اور دولت اونٹ. اس نے کہا مجھے پہچانا؟ اس نے کہا نہیں بتاؤ. میں تمہیں یاد ہے تم پہلے, ہاں میں اندھا تھا, اللہ نے مجھے نعمتیں دی. اس طرح آدمی سوچے پہلے میں بچپنے میں تھا, پھر میں بڑا ہوا, میرے ہاتھ پہلے چھوٹے چھوٹے سے تھے, اللہ نے قوت بخشی, اللہ نے ہاتھوں میں طاقت دی, میں کچھ نہیں تھا, آج جو کچھ ہے اللہ کی. یہ نہیں بازو ہو جائے. حدیث میں آتا ہے جب آدمی جوان ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کو للکارتا ہے, اے اللہ تیری نہیں مانتا, اپنی خواہش پہ عمل کرتا ہے, کبھی شرابی, کبھی زنا, کبھی چوری, کبھی یہ معاملات. تو وہاں جا کر تو فرمایا ہاں لگا اچھا یہ سب کچھ اللہ کا ہے, میں تو کچھ نہیں تھا, میرے پاس تو روٹی نہیں تھی, مجھے تو ایک ہاتھ آگے کا نظر نہیں آتا تھا, اللہ نے مجھے بینائی دی, اللہ نے دیکھنے کی طاقت دی, مال بھی اللہ کا, میں بھی اللہ کا, جو تمہیں چاہیے 1000 اونٹ ہے سب لے لو. کہنے لگے اللہ نے 3 لوگوں کا امتحان لیا, ان دونوں تیرے رشتہ داروں کو اللہ نے ویسا کر دیا جیسا تھا, اللہ نے صرف امتحان لینا تھا, اللہ کو تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے, جا تجھے بھی اور تیری 7 نسلوں کے بھی رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ وجہ بتائی ہے. اس لیے یہ بھی خود پن ہے, زکات ہو جائے زکات نہ نکالی جائے, ارے کوئی ضرورت مند آ جائے اسے مال نہ دیا جائے, اپنے اوپر لگائے, یہ بھی ناشکری کی صورت ہے, یہ بھی بڑے پن کی صورت ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں, اس کے بجائے کہ لوگوں کو, حکومت کو اور لوگوں کو برا بھلا کہو, اپنے دل کو اللہ بتا رہا ہے یہ اسباب ہے نعمتوں کی کمی آ جانے کے, نعمتوں کے چھن جانے کے, خوف کے آ جانے کے, کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے لہو ملک السماوات والارض, زمین جب بنائی تھی اس وقت بھی میں ہی اللہ تھا, اب زمین ہے تو ویبقا, ابھی بھی زمین اور چاند اور سورج ستارے ابھی بھی اللہ ہی کی مانتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تو حکم دے زمین سورج کو کہ غروب ہو جا اور صدر کے مت غروب ہو, تو اللہ کی قسم ایک نہیں 1000 صدر آج تک جتنے گئے ہیں اور بادشاہ زندہ ہو جائیں, قیامت تک آنے والے بھی ایک زبان سے کہیں مت غروب ہو تو سورج اللہ کی مانے گا, بادشاہوں کی نہیں مانے گا. اس لیے اللہ سے لینا سیکھو, اللہ کو منانا سیکھو. اللہ سے صحابہ پتہ نہیں اس نتیجے پر فائز ہو گئے تھے, ایسے شکر گزار تھے کہ جو کام ہوا ایسے اللہ سے ہاتھ اٹھائے, ادھر ہاتھ اٹھاتے ادھر اللہ ان کو وہ دے دیتا, جو ہاتھ اٹھاتے اللہ دے دیتا. ہم ایسے ہے ہی نہیں, تو لہذا بھائی ان نعمتوں کی قدر کرو, نا قدری سے بچو. صرف سننا سنانا نہیں, آج جانے کے بعد اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو بٹھاؤ, جمع کرو, کھانا بعد میں, باتیں بعد میں, خود بتاؤ, ایک ایک جائزہ لو. بیٹا ہم لوگ کسی چیز کی ناقدری تو نہیں کرتے, بیٹی یہ بتاؤ ہم کوئی غلط بول تو نہیں بولتے, بیٹے ہم لوگوں کے اندر غرور تو نہیں, ہم میں تکبر تو نہیں. ایسا نہ ہو اللہ کہیں ناراض ہو جائے. لئن کفرتم ان عذاب لشدید. اللہ نے کہا اگر اگر اپنی دستور پر چلے اور تو پھر میرا عذاب اس سے زیادہ سخت آتا ہے. وہ حضور والی بات, جملہ بڑا سخت ہے. عائشہ جب اللہ ناراض ہو کر کوئی نعمت چھینتا ہے تو دوبارہ بڑی مشکل سے دیتا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو, اللہ کے اس بات کو سیکھنا چاہیے. صرف آنا نہیں ہے, صرف بیٹھنا نہیں ہے, کچھ بدل کر جاؤ. صرف سننا نہیں ہے, ایک ایک نعمت. اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, دیکھو اللہ کا شکر ہے. سیدھا عبداللہ کا بیان ہے نا, کہہ رہے تھے اے اللہ میری چپل نہیں ہے, چپل گم ہو گئی, بیت اللہ میں تھے,
کسی بزرگ کا واقعہ، تو بھائی کیا کروں، میں تو چپل نہیں ہے، کیا بیان کروں، اے اللہ چپل میری چوری ہو گئی، چپل تو باہر نکلے تو ایک آدمی پر نظر پڑی جس کے پاؤں بھی نہیں تھے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے پاؤں تو دیے ہیں۔ یہ دیکھو اللہ کی اربوں خربوں نعمتیں، مت دیکھو اونچے لوگوں کو، مت تمنائیں کرو، اسی کا صحیح حق ادا کرو۔ اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نعمتیں عطا کرے گا جو بڑے بڑے بادشاہ بھی نہیں دے سکتے۔ اگر کسی کو خدا نہ خواستہ کینسر ہو جائے تو اگر کوئی ہے کسی صدر کے اختیار میں، وہ کہے جی میں آدھی حکومت دے دیتا ہوں، ایسا کرو آدھا حکومت کا خزانہ دیتا ہوں، آپ کل تک اس کا کینسر دور کر دو، ساری دنیا کے خزانہ بھی دے دو تو وہ دور نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ یہ چیز پوری کر سکتے ہیں کہ اللہ رات کو بیمار اور اللہ کا ماننے والا ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن کر دیتے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، آج درخواست ہے آپ سے کہ واقعی کچھ بن کر تبدیلی کے آثار پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ موت تک کوئی نعمت ہم سے چھینے نہیں، اللہ بڑھاتا چلا جائے، بڑھاتا چلا جائے۔ یہ جبھی ہوگا، یہ ہمارے اختیار میں ہے، اللہ نے سبب بتایا، سبب تم اختیار کر لو، عطا ہم کرتے چلے جائیں گے، اور جا کر اس کا گھر والوں کو بتائیں، مذاکرہ کریں تاکہ اللہ یہ رحمت برکتیں ہم پر عام کر دے۔ تو وہ کریں گے نا سب انشاءاللہ تعالیٰ، 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 تو وہ کریں گے نا